السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل فکر آڈیو روم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مصحف کے ایپیسوڈ 9 کو آج ہم پڑھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیا کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی، تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میرٹ میں، آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی اندر سے میرٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں ہم جلدی آ جائیں گے، اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا جو وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہی بتاؤں گا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ تو ٹھیک ہے، اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ اسے ایک خاصے مہنگے بوتیک پر لے آیا تھا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والے تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی پہ سلور مکیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیراں کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک ساتھ ایک نازک سا سلور نگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا، قدرے تحکم اور روب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سونار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے، اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھلتے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ سر سولیٹیئر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ سی بیٹھی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی اور اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹ کے لیے نکلیں گے، تو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں۔ اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گی۔ وہ اسے قریبی پارلر لے آیا تھا، اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اسے خود پہ رشک آیا تھا۔ سیاہ مکیش کی جھلجھلاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے چوڑے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور رخساروں پہ جھول رہی تھی۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے سے بازو۔ ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جیسے متاسف ہوا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں؟
उसने आसमान को देखा जहां शाम ढलने को थी। हाँ, मेरी मीटिंग शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है, चलो। एक भरपूर मुस्कुराती निगाह उस पर डालकर वो कार का लॉक खोलने ही लगा था कि उसका सेल फोन बज उठा। इस वक्त कौन? कहते कहते उसने स्क्रीन को देखा और फिर चौंक कर फौरन कान से लगा लिया। जी मलिक साहब, खैरियत? जी, क्या मतलब? उसने लब भेजकर कुछ देर को दूसरी तरफ से सुना, मगर आपने उनको बताया था कि आपको मैंने ही भेजा है। मगर क्यों? उन्होंने साइन क्यों नहीं किए? वो एकदम से फवाद के चेहरे पे उभरती गुस्से की लहर दिखाई दी। आप सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर? उन्हें इससे क्या गर्ज? आपको पता है मलिक साहब, अगर उन्होंने फाइल साइन ना की तो सुबह तक हमारी फैक्ट्री डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। उसने रुककर कुछ सुना और एकदम जैसे बुदका। क्या मतलब? मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ इतनी दूर? मेरी मीटिंग है सदीक साहब के साथ 6 से 7। मैं अभी एएसपी साहब से कैसे मिलने आ सकता हूँ? क्या बकवास है? उसने झुलाकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? वो घबराकर करीब आई। मालूम नहीं अब क्या होगा। वो परेशानी से कोई दूसरा नंबर प्रेस करने लगा। लम्हे भर को तो वो जैसे भूल ही गया था कि वो उसके साथ खड़ी है। जी राव साहब, मैंने मलिक इलियास को भेजा था आपकी तरफ। मगर राव साहब, इतनी भी क्या एतबारी? उसने रुककर दूसरी तरफ से सुना और फिर जैसे जब्त करते हुए बेबसी से बोला, आपके एसपी का दिमाग तो ठीक है। उसका बाप जागीरदार होगा अपने गांव का, हम उनके मजारे नहीं हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि उनकी एक कॉल पे चला आए। ना ही वो लम्हे भर को रुका और फिर मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ कहकर वो अब कोई और नंबर मिलाने लगा था। एएसपी हुमायूं दाऊद, जाने क्या मसला है इस शख्स का। महमल बददिल सी उसके साथ गाड़ी के बाहर खड़ी थी। न जाने क्या हुआ था, दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे। खैरियत है फवाद भाई? खैरियत ही नहीं है। एएसपी का बच्चा जान को आ गया है, कहता है कंपनी के मालिकों को भेजो तो फाइल अप्रूव होगी। मैं मुलाजमों से बात नहीं करता। अब किसको भेजूं उधर? और अभी इस वक्त बुला रहा है और उसके घर पहुंचने में आगा जान या हसन को 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, और अगर ना पहुंचे तो मेरा करोड़ों का प्रोजेक्ट डूब जाएगा। वो झुंझलाकर बार बार किसी को फोन मिलाता बहुत बेबस लग रहा था। अब यही हल है कि मैं अभी इसके पास चला जाऊं और वापस आकर सदीकी साहब से मीटिंग कर लूं। और डिनर कैंसिल? उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। करना पड़ेगा महमल। उसने हाथ रोककर महमल का तारीक पड़ता चेहरा देखा। आई एम सॉरी, मैं यूं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी है। वो मुलाजमों से बात नहीं करेगा, घर के बंदे को ही जाना पड़ेगा। मैं भी मुलाजिम हूँ फवाद भाई। एक ख्याल सा उसके जहन में उभरा। क्या मतलब? वो जैसे चौंका। अगर अगर मैं आपके 2 कामों में से कोई एक कर दूं तब तो हम डिनर पे जा सकते हैं ना? वो हिचकिचाकर बोली कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। अरे, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? तुम भी तो कंपनी के ओनर में से हो, तुम भी तो ये फाइल साइन करवा सकती हो। बल्कि यूं करते हैं, तुम ड्राइवर के साथ फाइल लेकर चली जाओ, जब तक मैं सिद्दीकी साहब से निपट लेता हूँ, और फिर ड्राइवर तुम्हें होटल ले आएगा, ठीक? उसने मिनटों में सारा प्लान तरतीब दे दिया और गहरी सांस भर कर रह गई। ठीक है, मैं फिर चेंज कर लूं? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। इस तरह तो तुम वाकई कोई पुरतमाद एग्जीक्यूटर लग रही हो। ये सारी बिजनेस वुमेन फॉर्मली ऐसे ही ड्रेसअप होती हैं। मैं ड्राइवर को कॉल कर दूं? मुतमईन सा था, मगर महमल को कदर अजीब सा लग रहा था। वो इतनी कीमती और झिलमिलाती साड़ी में किसी फंक्शन के लिए तैयार लग रही थी, किसी ऑफिशियल मामले के लिए मौजू नहीं। लेकिन अगर फवाद कह रहा था तो ठीक ही कह रहा होगा। ये ख्याल कि वो डिनर पर जा रहे थे उसे फिर से एक्साइटेड कर गया। सारा रास्ता वो पिछली सीट पे टेक लगाए आंखें मूंदे उस हीरे की अंगूठी के मुतल्लिक सोचती आई थी, जो फवाद ने यकीनन ले ली होगी। और जब वो ताई अम्मा के सामने खड़ा होकर महमद से शादी की बात करेगा, तब तो मानो घर में तूफान ही आ जाएगा। मगर अच्छा है, ऐसा एक तूफान उन फिरौनों को लरजाने के लिए आना चाहिए। वो पुरसकून, मुतमईन और पुरअतमाद थी। गाड़ी तवील ड्राइव वे अबूर करके पोर्च में रुकी तो वो एक सताइशी निगाह खूबसूरत से लॉन पे डालती नीचे उतरी। मेन डोर पे एक सूटेड बूटेड अधेड़ उम्र शख्स जैसे मुंतजिर सा खड़ा था। एएसपी हुमायूं दाऊद। उसने जहन में अंदाजा लगाया और फाइल मजबूती से पकड़े एतमाद से चलती उनके करीब आई। मेगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। जी मैडम महमल इब्राहिम, आइए। एएसपी साहब अंदर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। उसने दरवाजा खोलकर रास्ता दिया। वो लम्हे भर को हिचकिचाई और फिर खुद को डपटते हुए अंदर कदम रखा। रोशनियों में घिरा वो बेहद नफीस और कीमती सामान से रास्ता घर अंदर से इतना खूबसूरत था कि खुद को संजीदा रखने की कोशिश करने के बावजूद उसकी निगाहें भटक भटक कर एतराफ का जायजा ले रही थी। एएसपी साहब किधर?
وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا، ہینڈسم مگر مغرور نقوش والا چہرہ، جیل سے بال پیچھے کیے، بلیک سوٹ میں ملبوس جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے، ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن کا گلاس پکڑے وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک سے بھی سٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں بھی کوئی اتنی متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم۔ اتنا وجیح مرد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور فائل سامنے میز پہ رکھ دی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی ایس پی صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاص اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے گھڑی کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آگاہ فواد کریم نہیں بھیجا ہے راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ استزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی یہ آگا گروپ آف انڈسٹری کی فائل اور آپ کی اپنی فائل وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو اسے کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، خدا حافظ۔